اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامل امداد حسین ہاشمی جلیل آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے 20 نومبر کو پلوٹو برج جدی سے نکل کر برج دلو میں داخل ہوگا۔ ایسا 15 سال بعد ہوگا۔ یہ تبدیلی آپ کو جو دیکھنے میں ملے گی یہ 2008 میں برج جدی میں آیا تھا۔ اب یہ اگلے 19 سال تک یہ اس برج دلو میں یہ قیام پذیر رہے گا۔ 20 اکتوبر کو پلوٹو برج جدی میں سے برج دلو میں 19 سال کے لیے داخل ہو جائے گا اور یہ 2008 میں برج جدی میں داخل ہوا تھا۔ پلوٹو ہر سال تقریباً 5 یا 6 ماہ رجت میں رہتا ہے۔ اب بھی یہ رجت کی حالت میں برج دلو میں داخل ہوگا اور پورے 19 سال یہاں گردش کرتا رہے گا۔ یہ ہر برج میں 12 سے 30 سال قیام کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ برج عقرب میں ہوتا ہے تو یہ سورج کے بہت قریب ہوتا ہے، تو اس دوران یہ اپنی رفتار بہت تیز کر دیتا ہے اور برج عقرب میں کم عرصہ یعنی یہ 12 سال لگاتا ہے، اور سب سے زیادہ عرصہ جب یہ سورج سے دور ہوتا ہے تو برج ثور میں یہ 30 سال لگاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ پورے دائرہ بروج کا ایک چکر جو ہے نا 248 سال میں لگاتا ہے، اور اس لیے اسے دائرہ بروج کا سست ترین ستارہ مانا جاتا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل تیز ترین ستارہ قمر ہے جو کہ پورے دائرہ بروج کا چکر صرف 28 یا 30 دنوں میں لگا لیتا ہے۔ پلوٹو پراسراریت کا روحانیت کا اور تبدیلی لانے کا بہت بڑا ستارہ ہے۔ یہ برائی کو مٹا کر اچھائی لانے یا اچھائی کو مٹا کر برائی لانے والا ستارہ ہے۔ یہ ایجادات اور ٹیکنالوجی کا ستارہ ہے۔ یہ پرانی چیزیں ختم کر کے نئی چیزیں لاتا ہے۔ یہ انقلابی رجحانات پیدا کرتا ہے۔ گمشدہ چیزوں کو اور گمشدہ لوگوں کو واپس لانے کا یہ ستارہ ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں میں بھی واپسی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ پلوٹو کے اثرات کا دائرہ کار بہت وسیع اور بہت لمبا ہوتا ہے۔ پلوٹو کے اثرات کا دائرہ کار بہت وسیع ہوتا ہے۔ یہ انسان کو بہت لمبا عرصہ کے لیے مسائل و مشکلات یا آسانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ فل قوت اعتماد بخشتا ہے اور ارادوں میں مضبوطی لاتا ہے۔ اگر یہ منفی اثرات کرے تو پھر معاملات حالات کو چور بازاری غیر قانونی غلط کاری سے یہ حل کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلی کر کے گھی نکال لیں۔ یہ منفی خیالات اور منفی کام بھی کرواتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پلوٹو کا تعلق انسان کے روحانی معاملات سے جڑا ہو رہتا ہے، جس میں نوری اور سفلی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ مذہب، حج، زیارت، نماز، روزہ، خیرات، صدقات بھی اس میں ہوتے ہیں۔ اگر یہ منفی ہو تو یہ اچھے نظام کو تباہ کر کے برا نظام لاتا ہے، اگر مثبت ہو تو یہ برے نظام کو تباہ کر کے اچھا نظام لاتا ہے۔ یہ تبدیلی کا ستارہ ہے۔ پلوٹو جب یہ داخل ہوگا تو پلوٹو کے اثرات میں پراسراریت پائی جاتی ہے۔ جب یہ نتیجہ دیتا ہے تو وہ پھر ہزاروں گنا مختلف ہوتا ہے۔ وہ جو کرتا ہے، جو انسان کی سوچ ہوتی ہے، گمان میں نہیں ہوتا، یہ وہ کر کے دکھاتا ہے۔ یہ حالات کا دائرہ کار اس کی طرف کر دیتا ہے جس کا وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ برج دلو جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں جس میں یہ داخل ہوئے، بہت ماڈرن خیالات اور ماڈرن ٹیکنالوجی، جیو اور جینودو اور ڈائیلاگس کا ستارہ ہے۔ روشن خیالی کا برج دلو ستارہ ہے۔ سوشل لائف اور دوستی کا یہ ستارہ ہے۔ دنیا میں اس کے جو اتنی حیران کن ایجادات ہوں گی کہ آپ حیران ہو سکتے ہیں۔ دنیا پر اس کے اثرات اس طرح ہیں کہ دنیا میں بڑی جغرافیائی تبدیلیاں لا سکتا ہے، عالمی طاقتیں ختم ہو سکتی ہیں اور ایک نئی دنیا وجود میں آ سکتی ہے۔ معاشرہ میں وہ لوگ جو غلبہ پاویں گے جو گنتی میں زیادہ ہوں گے، تعداد میں زیادہ ہوں گے، جیسے چین ہے۔ نئی ایجادات، سفر کے نئے طریقے، جدید ٹیکنالوجی، کمیونیکیشن کے نئے ذرائع، پل بھر میں سفر کے طریقے، دنیا میں طاقتور لوگ زمین بوس ہو جائیں گے اور کمزور لوگ طاقتور بن جائیں گے۔ شاید لوگ ٹائم اینڈ سپیس میں سفر کا طریقہ ڈھونڈ لیں۔ وہ ہزاروں سالوں کا سفر پل بھر میں کر لیں گے۔ اتنی حیران کن ایجادات ہوں گی کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ طبی سائنسی فنی ترقی کا عروج ہوگا۔ ہر مرض کی دوا ایجاد ہوگی۔ مرد بوڑھے نہ ہوں گے۔ لوگ دوسرے سیاروں پر جا سکیں گے۔ ایک بہت انقلاب آئے گا ان 19 سالوں میں۔ ان دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ برج جو ہے نا 12 برجوں پر کیا اثرات کرے گا۔ یہ برج حمل کے 11 نمبر پر اثر کرے گا۔ تو برج حمل اور ثور کی دوستی ہے، تو اس وجہ سے برج حمل کے دوست و احباب کافی عرصہ ان کا ساتھ دیتے رہیں گے اور کاروباری فائدے ان کو ملتے رہیں گے اور ان کے جو ہے نا خواہشات دل پوری ہوتی رہیں گی۔ برج ثور کے خانہ نمبر 10 پر لگنے سے برج ثور اور جو ہے نا اس میں دلو میں دشمنی آئے تو یہ برج ثور کے کاروبار کو وقتاً فوقتاً رجت کا شکار کرتا رہے گا۔ برج جوزہ اور دلو میں 100% دوستی ہے، تو یہاں جو ہے نا یہ برج جوزے کو بہت فائدہ دیتا رہے گا
اور اس کے جو ہے نا بیرون ملک جانے کے راستے کھلے رہیں گے، IT کا کاروبار میں بہت یہ نمایاں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار بھی ان کا ساتھ دیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ماں کی صحت بھی ان کی کافی حد تک درست رہے گی، اور اعلیٰ قانونی مشورہ جات ملیں گے ان کو، اور تعلیم حاصل کرنے والے جوڑا کامیاب نظر آتے ہیں، مقابلے کا امتحان دینے والے بھی کامیابی سے ہمکنار کرتا رہے گا۔ سرطان برج کے 8 نمبر پر لگنے سے سرطان برج پر یہ جو ہے نا مالی معاہدات ان کے توڑ دے گا، اور توڑتا رہے گا، وقتاً فوقتاً میں رجت ڈالتا رہے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ان کے جو ہے نا زندگی پر بھی خطرات منڈلاتے رہیں گے، اور ایک قرض میں ان کو ڈبوا سکتا ہے۔ قرض اس دوران ان کے لیے مرض ثابت ہوگا، 19 سال یہ احتیاط کر رہے ہیں۔ اسد برج کے خانہ نمبر 7 پر لگنے سے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا کرواتا رہے گا، وقتاً فوقتاً طلاقیں کروا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا برج اسد پر یہ بھی کر سکتا ہے کہ ان کے شراکتی کاروباری دوست ان کو نقصان دیتے رہیں گے، شراکتی کاروباری معاہدات ان کے ٹوٹ سکتے ہیں۔ برج سنبلہ کے خانہ 6 پر لگنے سے ان کو بیمار کرتا رہے گا، اکثر بیماریوں میں مبتلا رہے گا، ان کی ترقی اور ملازمتی ترقی میں رکاوٹ ڈالتا رہے گا۔ میزان برج کے جو ہے نا بے اولاد جو ہے نا ان کو اولاد کی نعمت سے محروم، اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے گا، کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی قسمت جاگتی رہے گی، وقتاً فوقتاً ان کی قسمت میں یہ اثر انداز ہوتا رہے گا، پرائز بونڈ لاٹری اس دوران نکل سکتی ہے، ان کی قسمت جاگتی رہے گی، ان کی منگنیاں شادیاں بھی میزان برج والوں کی ہو جائیں گی۔ عقرب برج کے خاندان جائیداد، سواری، زراعت، مکان پلاٹ کے معاملات کو پینڈنگ رکھے گا۔ قوس برج کے حالات جو ہے نا اپنا عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، اندرون ملک سفر میں کامیابی عطا فرماتا رہے گا۔ جدی برج کے جو ہے نا دولت کے ذرائع پیدا کرتے رہے گا، ذرائع آمدنی میں اضافہ کرتا رہے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا دلو برج کے جو ہے نا شخصیت حیثیت کو اجاگر کرتا رہے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا حوت برج جو ہے نا شخصیت حیثیت کو اجاگر کرے گا، اور حوت برج کے جو ہے نا 12 نمبر پر یہ جب داخلہ ہوگا تو 12 نمبر پر یہ داخلہ برج حوت والوں کو جو ہے نا ان کے خفیہ دشمن دفاع کرتا رہے گا، خفیہ دشمن کی سازشیں ناکام کرتا رہے گا، اور اس کے علاوہ ان کے مالی کے کیس دباتا رہے گا، امیگریشن کے مسائل حل کرتا رہے گا، بیرون ملک مفادات کو بھی اجاگر کرتا رہے گا، اور سیر جادو کے اثرات کو بھی یہ کم کرتا رہے گا۔ یہ جو تبدیلی ہے اپنا برج 20 اکتوبر کو جو پلوٹو برج جدی سے نکل کر برج دلو میں آئے گا، تو یہ تقریباً 19 سال تک یہاں گردش کرتا رہے گا۔ یہ دائرہ بروج کا 248 سال میں مکمل ایک چکر لگاتا ہے۔ ہاں، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو حل کیسے کریں تاکہ اس کے بد اثرات سے بچیں۔ ایک تو اس کی لوح بنوا لینی چاہیے کسی عالم سے یا عامل سے، یا پھر جو ہے نا ہفتے والے دن یا غنی پڑھنا چاہیے 1060 بار، اور کالے رنگ کی چیز صدقہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے نا جمعرات والے دن یا رضا کو 308 بار پڑھیں، اور دال مونگی جو ہے نا آپ صدقہ کرتے رہیں، تو کافی حد تک آپ جو ہے نا اس کی ریمیڈی سے بچے رہیں گے، تاکہ اس کی نحوست آپ تک نہ پہنچے۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ ایک لمبے عرصے کے لیے آپ میں یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، تو پھر جو ہے نا آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ یہ جن برجوں کو نقصان دے گا وہ اپنا برج ثور ہے، اور برج سرطان ہے، اسد ہے، سنبلہ ہے، اور عقرب ہے، ان کو یہ نقصان دے گا۔ اور جو فائدے میں ہیں وہ برج حمل ہے، جوزہ ہے، اور پھر جو ہے نا میزان ہے، قوس ہے، جدی ہے، دلو ہے، یہ حوت ہے، ان کو یہ کافی فائدہ دیتا رہے گا۔ تو اس لیے یہ ہر برج والے جب لمبے عرصے کے لیے، تو جن کو فائدہ دے رہے ہیں ان کو لمبے عرصے کے لیے ان کو فائدہ ملے گا، اور جن کو نقصان دے رہا ہے وہ بھی لمبے عرصے کے لیے نقصان دے گا۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے نقصان اور اس کا انالیسس کر کے اس طرح اس کی ریمیڈی کو وہ ختم کرتے رہیں، تو ان کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ چلیے چلتے ہیں، اگلی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے شر سے محفوظ رکھے، اور اس کی جو عنایات ہیں اس سے نوازے۔ اگر کوئی بھی بندہ اس دوران ان کو کوئی تکلیف ہو، یا مثلا لمبے عرصے کے لیے یہ جائیں، تو اس کی اس طرح رجت جس طرح کہی گئی ہے کہ اس طرح ختم کرو، اس طرح کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔